یسوع مسیح کے فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند کا فضل اور اس کے مہر کی نظر آپ سب کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح سے رہیں. آمین. پہلے پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو، کیونکہ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. بے شک لکھا ہے کہ وہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح. وہ شیر ببر نہیں ہے، کیونکہ یہودا کے قبیلے کا ببر صرف ایک ہی ہے، لیکن ابلیس جو کہ ہے وہ بھی اختیار رکھتا ہے، وہ بھی طاقت رکھتا ہے. ہمارے خدا سے زیادہ نہیں، لیکن ہاں ان لوگوں کو گرانے کی کوشش ضرور کرتا ہے جو کہ خداون کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا راست بازی میں چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا اس انعام کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں جو کہ انہیں ایماندار اور راست باز رہتے ہوئے ملنا ہے. لیکن ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ میں کس کو پھاڑ کھاؤں، میں کس کو گراؤں، اور میں کس کو خدا کی بادشاہت سے دور کروں، میں کس کو اس تنگ اور سکڑے راستے میں جانے کے لیے روکوں. راستہ سکڑا ہے، تنگ ہے، لیکن ان پریشانیوں میں سے، ان حالاتوں میں سے گزرنا ایک پروسیس ہو سکتا ہے. ہمارا پروسیس ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہت تک پہنچیں. لیکن ابلیس چاہتا ہے کہ ہم اپنے ہر پروسیس میں آہو نالا کریں، رونا دھونا کریں، ناشکری کریں، بلکہ خدا ہمیں مشکلات سے گزارتا ہوا یہ سکھاتا ہے کہ میں مشکل میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری دکھ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری تکلیفوں میں، تمہاری بیماری میں، ہر ایک چیز میں، چاہے وہ خوشی ہو یا غم ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن ابلیس ہر وقت گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کب وہ موقع پائے اور کب ہمیں پھاڑ کھائے. وہ ہمیں پھاڑنا چاہتا ہے، وہ ہمیں گرانا چاہتا ہے، وہ ہمیں خدا سے دور کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ اس زندہ اور مضبوط چٹان کے اوپر ہیں تو آپ گر نہیں سکتے. آپ کے حالات چاہے جیسے بھی ہوں وہ آپ کو گرا نہیں سکتے. آپ کے حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اگر تو آپ یسوع کو ماننے والے ہیں، یسوع پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو آپ کے منہ میں ہر حال میں اس کے نام کی شکر گزاری ہے. آپ کا منہ، آپ کا روح، جان، جسم ہر حال میں خدا کو عزت اور جلال دینا جانتا ہے. اور جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو آپ کی نسلیں بھی بے شک وہ خداوند میں مضبوط ہوتی جاتی ہیں. آپ کی قربانی کا پھل، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ پھل نہیں کھا پا رہے، تو ایمان رکھیں کہ آپ کی نسلیں آپ کی دی ہوئی قربانی کا پھل رہیں گی. آپ کی ایمانداری کا پھل آپ کی نسلیں کھائیں گی. آپ کو اپنے بچوں کو، ہم سب کو اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، چاہے ہم تھوڑے میں ہوں یا زیادہ میں ہوں، خدا سے نہ دور ہونا ہے، نہ ہمارے منہ سے کبھی شکر گزاری ہٹنی چاہیے. ہمیں سونا نہیں ہے. لکھا ہے کہ جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اور ابلیس یہی چاہتا ہے کہ ہم سو جائیں تاکہ وہ ہمیں پھاڑ کھائے، یا تو پھر ہم آزمائش میں پڑیں. کیونکہ جب ہم آزمائش میں پڑیں گے تو ہم میں سے ہر کوئی ایوب جیسا نہیں ہے کہ بولیں گے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہو. لیکن جب آپ کے پاس یسوع ہے، جب آپ کی زندگی میں یسوع ہے، یسوع کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس زور ہے، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. لیکن جب وہ نام آپ کی زندگی میں ہے تو بے شک آپ ہر آزمائش سے گزرتے ہیں، آپ ہر پریشانی پر، ہر ایک چیز پر غالب آنے لگ جاتے ہیں. لیکن جو ہمارا مخالف ہے وہ اپنا کام بہت ایمانداری سے کر رہا ہے. کیا آپ ایمانداری سے یسوع کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ابلیس کا کام ہے ہمیں پھاڑ کھانا، ہمیں گرانا. لیکن یسوع کا کام ہے کہ چاہے ہم 7 دفعہ بھی گریں، اگر تو ہم مضبوط ہیں ایمان میں، اگر تو ہمارا بھروسہ اس پر مضبوط ہے، تو وہ ہمیں 7 دفعہ اٹھا کھڑا کرے گا. وہ صادق کو کبھی گرنے نہیں دیتا. آپ کے اوپر جس کا لہو ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ کوئی جانور نہیں ہے، وہ یسوع مسیح ناصری ہے. اور اس کا لہو بہت قدرت والا ہے، اس کے لہو میں طاقت ہے، زندگی ہے، اور وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتا. ابلیس چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، آپ کے ارد گرد جتنے بھی جال بنا لے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، جو خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں اس کے ارد گرد اس کے فرشتے خیمہ زن ہوتے ہیں. آپ کبھی اکیلے نہیں ہوں گے، کسی پریشانی میں، کسی دکھ تکلیف میں کبھی اکیلے نہیں رہ سکتے، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے. اس کا ہاتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. وہ آپ کو اپنے پروں کے سائے تلے ہمیشہ چھپائے رکھتا ہے. چاہے آپ پریشانی میں ہوں، دکھ میں ہوں، تکلیف میں ہوں، وہ آپ کو احساس دلائے گا کہ اس تکلیف سے بھی میں تمہیں نکالنے کی قدرت رکھتا ہوں. فوکس اس چیز پہ کرنا ہے کہ ہمارا دھیان، ہماری نظریں یسوع سے نہ ہٹیں. وہ رستہ بے شک تنگ ہے، لیکن وہ ابدی زندگی کو جاتا ہے. اس رستے میں سے گزرنے کی کوشش کریں. جو کھلا ڈلا راستہ ہے وہ دیکھنے میں بہت آسان لگتا ہے، لیکن وہ ہمیں اس دنیا میں، اس عذاب میں اور جہنم میں چھوڑ جائے گا. لیکن یسوع مسیح ناصری کا جب ہم ہاتھ تھامے رہیں گے، اس کے ساتھ چلتے رہیں گے، تو راستہ بے شک سکڑا ہو، ہم ابدی زندگی کے وارث ہوں گے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آپ سب کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کریں. آمین. گاڈ بلیس یو آل.